السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی حمیرہ نامی لڑکی کی ہے، کیسے اس کی زندگی ایک پولیس والے نے داغدار کی، سب بتاتی ہوں اس ویڈیو میں۔ میرا نام حمیرہ ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ میرے 3 بھائی ہیں جو کہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میں 10ویں جماعت میں پڑھائی کرتی ہوں۔ ہمارے گھر کے پاس یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے جہاں ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ روزانہ پیدل اسکول جاتی ہوں۔ ہمارے اسکول کے پاس والی دیوار لڑکوں کے اسکول کی تھی۔ ہمارے پرنسپل اور ہمارے ٹیچر ہمیں بہت پیار دیتی اور ہم دل سے پڑھ رہے تھے۔ میری اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی۔ میں بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم معمول کے مطابق کبھی کبھار واش روم میں نہانے چلے جاتے۔ واش روم سے ایک جالی لگی ہوئی تھی جہاں دوسری طرف لڑکوں کا اسکول تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، ہم جاتے وہاں واش روم میں نہاتے اور باہر آ جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایک لڑکے نے میرے سامنے آ کر کہا، مجھے اپنا نمبر دو، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے اسے اگنور کیا تو وہ دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا تمہاری ویڈیو میرے پاس ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کے پاس ویڈیو کہاں سے آئی؟ تو میں نے ڈر کے مارے اس کو نمبر دے دیا، سوچا جائزہ تو لوں، کیا بات ہے۔ خیر میں اپنے گھر چلی آئی۔ رات کو میں جیسے ہی فری ہوئی تو میں نے اس کا نمبر واٹس ایپ پہ ایڈ کیا، اس کو میسج کیا۔ اس نے پہلے ہی مجھے میری واش روم والی نہانے والی ویڈیو سینڈ کر دی۔ میرے پیروں سے تو جیسے زمین نکل گئی اور میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر آپ نے عزت بچانی ہے تو آپ کو میرے پاس آنا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میں کبھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے میری فرینڈ نے مشورہ دیا کہ میری جان پہچان والا پولیس والا ہے جس کا نام جاوید ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے پاس چلی گئی تو اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ میں بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے میرا حال احوال پوچھا، میں نے اسے سب کلیئر بتا دیا تو مجھے کہنے لگا، آپ جا کر میرے ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ سب مشورہ کرتے ہیں۔ میں اس کے ریسٹ روم میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جاوید آ گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ ہو ہی اتنی خوبصورت کہ لوگ تمہیں بلیک میل کیوں نہ کریں۔ مجھے اس سے بھی ڈر لگنے لگا، اس کی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، سر پلیز کسی طرح سے یہ میرا مسئلہ حل کر دیں، نہیں تو میرے خاندان میں عزت برباد ہو جائے گی، میرے ابو کی بدنامی ہوگی، میرا ابو جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو جاوید نے فوراً ہی کہا، دیکھو بھائی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اگر تم مجھے خوش کر دو تو میں یہ آپ کا کام ابھی حل کر دیتا ہوں، نہیں تو پھر ساری زندگی کی ذلت اٹھاتی پھرو۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا پڑا۔ جیسے ہی اس نے کام ختم کیا تو فوراً ہی اپنے کانسٹیبل کو کال کی اور کہا کہ اس لڑکے کو فوراً سے گرفتار کر کے لاؤ۔ لڑکے کو پکڑنے آئے اور اس کا موبائل لے کر میری ویڈیو ڈیلیٹ کی اور مجھے کہا، اب تم آزاد ہو، اب تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جس ڈر کی وجہ سے میں پولیس والے کے پاس آئی، وہ عزت میری ویسے ہی نہیں رہی۔ لیکن اگر میں اس لڑکے کے پاس چلی جاتی تو شاید مجھے وہ ہر روز بلیک میل کرتا۔ اس طرح سے اس لڑکے سے میری جان چھوٹی۔ پیارے دوستو، یہ سٹوری سنانے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے، جو میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور جو میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں سے درخواست ہے کہ پبلک پلیس میں ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے رسوائی اٹھانی پڑے، اور لڑکوں سے گزارش ہے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ اس طرح نہ کھیلیں کہ اللہ آپ کو معافی نہ کرے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب